اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مرد اور عورتیں۔ جس طرح زمین کے اوپر مردوں کے ذمے بہت سی ذمہ داریوں کو تفویض کیا گیا ہے، اس طرح عورتوں کے حوالے سے بھی بہت سی ذمہ داریوں کو لگایا گیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ تنہا مردوں کے ذریعے پروان نہیں چڑھ سکتا، بلکہ معاشرے کی پروان کے لیے عورتوں کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرماتے ہیں اور دعاؤں کے نتیجے میں اولاد صالحہ نرینہ بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس تمام کے تمام فیصلوں کا اختیار ہے۔ چنانچہ بیٹی کی نعمت کے حاصل ہو جانے کے اوپر انسان کو غم کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ بہیمانہ، ظالمانہ اور غیر انسانی رویے اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کا کڑے طریقے سے احتساب کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر آئندہ کے بعد کسی کو اس قسم کے ناپاک قدم کی جرات اور جسارت نہ ہو۔